نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پچھلے کئی سال سے میری کوشش تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پہ بات کروں، اگر کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ نہیں ہو سکا یہ، تو اس دفعہ الحمدللہ جو ہمارا تھیم ہے اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اس کی محبت اسماء حسنہ کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ہم سمجھیں گے اور مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کی معرفت، اس کی پہچان ہو اور اس سے محبت دلوں میں پیدا ہو۔ لیکن جب کسی کی پہچان ہو جاتی ہے نا، تو اس کے بعد ہی اس کے لیے دل میں جذبات اٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو جانتے ہی نہ ہو اور بس کہیں کہ مجھے فلاں سے بہت محبت ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہمیں بچپن سے بتایا گیا، جو ایک کچھ نہ کچھ محبت اللہ کے لیے ہر ایک کے دل میں ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے سب کچھ اللہ نے دیا، یہ اللہ نے کیا ہمارے لیے، جتنی بھی ہم اپنے ارد گرد چیزیں دیکھتے ہیں سب اللہ نے بنائی ہیں، تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ محبت کے جذبات ہوتے ہیں۔ لیکن محبت کے بھی لیولز ہوتے ہیں۔ ایک تو بالکل بیسک محبت ہوتی ہے، ایک اس سے اوپر لیول کی، ایک اس سے اوپر، اور ایک وہ لیول کی محبت ہوتی ہے جس میں انسان کسی کو اپنی ذات سے بھی زیادہ چاہنے لگے۔ دیکھیں، ہم مثال کے طور پہ ہم محبتیں کرتے ہیں، اپنے والدین سے بھی کرتے ہیں، بہن بھائیوں سے بھی کرتے ہیں، دوستوں سے کرتے ہیں، اپنے وطن سے کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت ہمیں اپنی اولاد سے ہوتی ہے یا اپنی جان سے ہوتی ہے، کسی اور سے نہیں ہوتی۔ تو محبت کے درجے ہیں۔ ہم اس وقت بے شک سب کے دلوں میں اللہ کی محبت ہے، تبھی بیٹھے ہوئے ہیں، تبھی روزہ رکھتے ہیں، مگر جس لیول کی محبت ہونی چاہیے اس لیول کی نہیں ہے، اور یہ تب تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ اس رب کی پہچان نہ دلوں میں آ جائے۔ یہ دعا ہے میری کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ تیری محبت کو دلوں میں جگا سکوں، تو ہر چیز، ہر بات، ہر شوق، ہر رشتے اور ہر ایک محبت سے زیادہ ہمیں محبوب ہو جائے۔ اللہ سے اللہ ہی کی محبت مانگے، اور جب اس کی محبت دلوں میں آ جاتی ہے تو یقین کریں اس محبت سے بھی محبت ہو جاتی ہے، اور انسان کہتا ہے اللہ یہ محبت کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ آپ کو جب اس کی پہچان ہوگی نا، تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ واقعی وہ ذات محبت کے قابل ہے، اور اس سے زیادہ محبت کے قابل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گلہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو شریک بنا لیتے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے سوا اوروں سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے ہونی چاہیے۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت میں بہت شدید ہوتے ہیں۔ تو چونکہ اتنی زیادہ ہم جان پہچان اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں رکھتے، اسی لیے ہمارا اس سے تعلق بھی اس طرح سے نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے، جیسے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جو چیز بھی تم سے ضائع ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو، ہر چیز کا بدلہ مل سکتا ہے، مگر اگر تم نے اللہ کریم کو کھو دیا تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ آج تک محبتیں کر کے دیکھی ہیں، ٹھیکریوں سے، گھروں سے، کپڑوں سے، پیسے سے، زیور سے، اب یہ محبت بھی چکھ کے دیکھیں کہ اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے۔
جس نے یہ محبت چکھ لی، اس کی لذت پا لی، صرف چکھی، اس کا پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے اللہ جنت مجھے اس لیے نہیں چاہیے کہ وہاں محل ملیں، وہاں کھانے ملیں، وہاں نہریں ملیں، وہاں مزے آئیں، مجھے جنت بھی اس لیے چاہیے کہ وہاں تجھ سے ملاقات ہو، وہاں تیرا دیدار ہو۔ اس کی تو یہ زندگی پھر اس انتظار میں گزرتی ہے کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب میرا رب میرے سامنے ہو اور وہ میرا نام لے کے کہے اے فلاں بنت فلاں۔ صرف اس کا نام لینا میں اپنے ان کانوں سے سنوں، اس کے لیے وہ جیتا ہے۔ وہ اس لیے جیتا ہے کہ وہ کون سا لمحہ ہوگا جب میرے کانوں میں یہ آواز آئے سلام قولا من رب الرحیم۔ کب وہ دن آئے گا جب وہ رب مجھے کہہ دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ پھر ایسا انسان دنیا کے فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، اس کو ہر وقت ڈر اس بات کا رہتا ہے میں کہیں اپنے رب کی نظروں میں نہ گر جاؤں، کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ وہ مجھے اپنے سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کو لوگوں کی باتیں، ان کے تانے، ان کی چبھتی نظریں کچھ بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ تو جیتا ہے اس لمحے کو پانے کے لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے بس۔ وہ اس دن کو دیکھنے کے لیے اپنی راتوں کی نیند قربان کرتا ہے، کبھی کھانے پینے سے روکا رہتا ہے، کبھی زبان کو لگام دے کے رکھتا ہے، کبھی نظروں کو جھکا کے رکھتا ہے، کبھی اپنی خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے، کبھی اپنے شوق گیو اپ کرتا ہے، کبھی اپنی مرضیوں کو توڑتا ہے، کبھی دکھ سہ کے بھی صبر کا گھونٹ پی لیتا ہے اس رب کے دیدار کے لیے۔ وہ یہ زندگی ایسے گزارتا ہے کہ جب لوگ من مانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اپنے آپ کو رب کے حکموں پہ باندھ کے رکھتا ہے۔ جب لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں یہ مصلے پہ اپنا ماتھا ٹیک کے آنسو بہاتا ہے۔ جب لوگ بے فکر ہوتے ہیں تو یہ اس دن کی فکر میں بے چین رہتا ہے جب اس کو رب کے آگے کھڑے ہونا ہے۔ جب لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں تو اس کا دل رب کی ملاقات کے لیے تڑپتا ہے۔ کوئی چیز پھر ایسے انسان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ نہیں بن جاتی، ہائے یہ نہیں ہے تو میں مر جاؤں گا، اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ کوئی چیز اس کو ایسے اٹریکٹ نہیں کرتی کہ اپنا جینا مرنا اس کے لیے کر دے۔ اس کا جینا مرنا اس لیے ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بس خوش ہو جائے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کی نماز، اس کی قربانی، اس کا جینا مرنا اس کے رب کے لیے ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس رب کے لیے، کسی سے بغض رکھتا ہے تو اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کہ اس نے مجھے ایسا کہہ دیا، اس نے مجھے ایسے دیکھ لیا، اس نے مجھے یہ کر دیا، اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے۔ سوچیں کہ اگر اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تم کو تمہاری اولاد، تمہارے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دوسری حدیث میں کہ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میں تمہیں۔ جب اللہ کے ایک بندے اور اس کے رسول کے لیے اتنی محبت ہونی ضروری ہے تو سوچیں وہ ذات جس نے ان کو رسول بنا کے بھیجا اور جس نے ہر چیز عطا کی ہمیں، ہمارے سر سے پیر تک، ہم جس کے احسانات میں ڈوبے ہوئے، اس سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات، اپنے ماں باپ، اپنی آنکھ کان، اپنی جان، اپنی اولاد، سب سے زیادہ اس رب سے محبت ہونی چاہیے۔
لوگ انسانوں سے محبت کرتے ہیں تو ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ مجنوں کو کسی نے دیکھا ایک کتے کے پیر چوم رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ کیوں چومتے اس کے پیر؟ کہنے لگا یہ کتا لیلا کی گلی سے گزر کے آیا تو اس کے پیر چوم رہا ہوں۔ سوچیں انسان انسانوں سے اگر ایسی محبت کر سکتے تو اللہ سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بندوں سے محبت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہیں، پھر کسی سے نفرت نہیں رہتی۔ پھر یہ جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو بڑے چاؤ سے بنایا اس انسان کو، سارے انسان پیارے لگنے لگتے ہیں۔ پھر یہ میرے رب نے اکرام دیا، یہ اس کے بندے ہیں جن کو یہ اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میرا کنبہ ہے، پھر اللہ کے کنبے سے محبت ہو جاتی ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ انسان نہ دنیا کے اندر نہیں اس کا ایسے دل کھبا رہتا، پھر جب اس کو آشنائی ہو جاتی نا، جب وہ پہچان لیتا ہے اپنے رب کو، تو دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پھر انسان وہ انسان نہیں رہتا جو پہلے تھا۔ انسانوں کی محبت انسان کو بدل دیتی ہے۔ آپ جب ماں بنی ہوں گی تب آپ کی پرسنالٹی بدل گئی، وہ رہ ہی نہیں گئی جو پہلے تھی۔ لاؤبالی سی لڑکی ہوتی تھی، بے صبری سی ہوتی تھی، اس کے بعد جب ماں بنی تو کیسے ہوگی؟ ایک انسان کی محبت انسان کو ایسا کر دیتی تو اللہ کی محبت تو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ سے جو سچی محبت ہے نا وہ سیکھنی ہے، جب اللہ کی پہچان آئے گی تو سیکھیں گے۔ دیکھیں آج کے وقت میں ہم بہت زیادہ یہ دیکھتے ہیں انسانوں سے یہ نفرت جو ہے۔ آپ خود سوچیں، جو اللہ سے محبت کرتا ہے کیا وہ اس کی مخلوق سے محبت نہیں کرے گا؟ کسی کو اگر آپ اپنی پیاری دوست کو کہیں مجھے تم تو بہت پیاری، میں تمہارے بچے مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ کہے گی جاؤ تمہاری ایسی محبت میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ سب نظریے بدل جاتے ہیں، انسان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ بدل جاتی ہیں، زندگی بدل جاتی ہے۔ زلیخا کی جب کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام سے شادی ہو گئی تھی تو وہ عبادت کے لیے ایک طرف ہو گئی تھی، بالکل اللہ کی ہو کے رہ گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام ان کو دن میں اپنے پاس بلاتے تو رات پہ ٹال دیتی تھی، رات میں بلاتے تو دن کے اوپر ٹال دیتی تھی، اور فرماتی ہیں یوسف میں تجھ سے اس وقت محبت کرتی تھی جب مجھے اللہ کی معرفت نہیں حاصل ہوئی تھی، اب میرے دل میں اس رب کی محبت کے سوا کوئی محبت باقی ہی نہیں رہی، اور میں اسے کسی اور چیز سے بدلنا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر۔ اور ہم یہ سوچیں گے، سب سے پہلے ذہن کے اندر یہ آتا ہے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم کہاں اس قابل، ہم کہاں یہ۔ بے شک وہ بات صحیح ہے آپ کی سوچ، لیکن ایک حدیث ہمیشہ مجھے بہت حوصلہ دیتی ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید ہم سارے یہ سوچ کے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے، اور وہ یہ ہے کہ نعمان صحابی تھے، بہت جلدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا جاتا تھا اور ان پر حد جاری کی جاتی تھی۔ حد کس چیز پہ جاری کی جاتی تھی کہ شراب پیتے تھے تو شراب کی حد قائم ہوتی تھی۔ ایک دفعہ وہ حد قائم کرنے کے لیے لائے گئے تو کسی صحابی نے اس بات پہ ان کو ملامت کی کہ دیکھو یہ مطلب ہر دفعہ شراب پی کے آ جاتا ہے اور یہ کیسا، اس طرح کی کوئی باتیں کہی۔ یہ سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو برا بھلا نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یہ بخاری میں ہے روایت۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر نافرمانی کریں، کوئی گناہ ہو جاتے ہیں تو اب محبت نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں محبت کا وہ لیول نہیں ہے، کیونکہ جس سے شدید محبت ہو جاتی ہے نا پھر انسان اس کے اشارے بھی سمجھنے لگتا، پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو،
پھر انسان کہتا ہے کہ اس کی آنکھ کو دیکھ کے یا اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کے انسان سمجھ جاتا ہے. تو کہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات جو قرآن میں دیے، کیسے نہیں انسان پھر ان کو مانے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم ایک ایک اسم کو لے کے اور اس کو انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ دیکھیں گے جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ وہ اسما ہیں، کسی اور کے اوپر ایسی ہی نہیں ہے جو کوئی اور چیز بھی آپ یاد کر لیں تو ایسی بشارت نہیں، جیسے کہ ان اسما کے اوپر بشارت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان اسماء حسنہ کو یاد کر لیتا ہے، اور یاد کرنے میں یہ ہے نا کہ انسان ان کو صرف ایسے رٹ نہیں لے بلکہ ان کی سمجھ بھی ہو. تو فرمایا کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ پہچان انہی کے ذریعے تو ہوگی. جس نے ایک نام جان لیا اس کے لیے معرفت کا ایک دروازہ تو کھل گیا نا، ایک بات کی تو پہچان ہو گئی نا. اور پھر ان ناموں کی برکات بہت ہیں. ٹھیک ہے، کسی ذات کی بھی پہچان اس کی صفات کی پہچان سے ہوتی ہے نا. آپ جتنا کسی کی صفات کو جانتے ہیں اتنا ہی اس سے تعلق بھی ہوتا ہے، اتنا ہی اس سے قرب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے نا وہ ایسے ہی نام نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہم نام رکھ دیں کسی کا صابرہ. اب وہ چاہے صبر کرنے والی ہے یا نہیں ہو، اس کے اندر یہ صفت ہو یا نہیں ہو، بس نام ہے اس کا صابرہ. کسی کا نام ساجدہ ہے، اب چاہے وہ سجدہ گزار ہو یا نہیں، وہ اس سے نہیں فرق پڑتا، بس نام رکھ دیا. کسی کا نام صائمہ ہے تو وہ صائم، وہ روزے بہت کثرت سے رکھنے والی ہو یا نہیں ہو، بس اس کا نام صائمہ ہے. تو ہمارے تو اس طرح کے نام ہوتے نا، وہ صفات ضروری نہیں ہے اس بندے میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر نام اس کی ایک صفت ہے، اس کا ایک ایٹریبیوٹ ہے، اس کی وہ کوالٹی ہے، وہ چیز اس کے اندر ہے. تو اس لیے اس کے نام صرف یوں ہی نہیں ہے بس ایسے ہی رکھ دیے ہوئے، کوئی ایسے ہی بس خانہ پوری 99 ناموں کی کر دی گئی. وہ تمام اس کی صفات ہیں. ہم اللہ کو دیکھ تو نہیں سکتے، ہم اس کے پاس تو نہیں جا سکتے، مگر اس کی صفات سے اس کو جان ضرور سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا وہ جاننا بھی ہمارے لیول کا ہوگا صرف، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو وہ پھر اب آپ خود سوچیں کہ جو بھی اس کے نام ہیں وہ ہم اپنے لیول پہ، اپنی ذہن کی جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق ہم سمجھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ایک ایک نام دیکھتے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی، اس کی اطاعت کا شوق بڑھے گا، اس کی تعظیم بڑھے گی. اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے قرآن کریم میں، وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی جیسے قدر جاننے کا حق ہے، جیسے قدر ہونی چاہیے. تو جب انشاءاللہ تعالیٰ ان صفات کو ہم اپنے ذہن کے مطابق، یہ ظاہر ہے احاطہ تو نہیں کر سکتے ان کا، مگر جتنی ہمارے اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق جتنی حد تک ہم سمجھ سکیں گے، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدر آپ کو آئے گی. پھر جب آپ دیکھیں گے وہ کیسا ہے تو پھر کیوں نہ اس سے محبت ہو جائے گی، کیوں نہ اس کی بڑائی کے گیت گائیں گے، کیوں نہ اٹھتے بیٹھتے اس کا نام لیں گے. پھر کوئی نہیں کہے گا آپ کو کہ اس کا ذکر کریں، پھر خود بخود ذکر کریں گے. کیوں، کیا کوئی اپنے محبوب کا ذکر کرنے سے تھکتا ہے کبھی؟ لوگوں کو دیکھیں اپنے بچوں کی ہر وقت باتیں، اس نے فلانے نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا. آپ ان کے زبان سے کوئی اور بات سنتے ہی نہیں ہیں. بچوں سے محبت بہت ہوتی ہے نا. جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے پھر لوگ یاد نہیں کراتے کہ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اب اس کے اوپر یہ اجر ملے گا. پھر اجر اور وہ تو بہت نیچے کی بات رہ جاتی ہے. پھر انسان اس محبت سے ذکر کرتا ہے، پھر وہ محبت ذکر کراتی ہے.
پھر ہر مشکل میں اسی کے نام کی دہائی دیتے ہیں، پھر اس کے سہارے جیا جاتا ہے، زندگی بھر اس کا دم بھرا جاتا ہے، پھر اس کی مرضیوں پہ چلا جاتا ہے، پھر سب کے ہوتے ہوئے